نارمل قد کاٹ کے لوگ نارمل قد کاٹ کے لوگ ہی ہوتے ہیں، وہ کو عالم چندہ نہیں ہوتے، لیکن اس کے باوجود جب وہ لمبے نظر آتے ہیں، نارمل وزن کے لوگ نارمل وزن کے لوگ ہی ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جب وہ بھاری نظر آتے ہیں تو اس کی ایک وجہ ان کے مقابلے میں بونوں اور کم وزنی لوگوں کی بہتات ہوتی ہے۔ ایک زرداری سب پر اسی لیے بھاری ہے کہ اس کے ارد گرد سیاسی بونوں کا ہجوم ہے۔ اب آصف علی زرداری صاحب چونکہ صدر پاکستان ہیں، اس لیے ان کے دستخطوں سے الیکشن ایکٹ ترمیمی بل پاکستان کے قانون کا حصہ بن گیا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کے اراکین کی تعداد قومی اسمبلی میں بہت تھوڑی ہے، ان کے پاس سادہ اکثریت بھی نہیں ہے، سادہ اکثریت سے آدھے ہیں وہ، بلکہ آدھے بھی نہیں ہیں سچ پوچھیں تو، اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے لوگ سینٹ میں بھی آدھے بھی نہیں ہیں سادہ اکثریت کی نسبت۔ لیکن دونوں جگہ سے الیکشن ایکٹ ترمیمی بل، جو کہ مسلم لیگ نون کی حکومت کے لا منسٹر جناب اعظم نذیر طارر صاحب کے زرخیز دماغ کا کرشمہ ہے، وہ منظور ہو چکا ہے۔ چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے دونوں ایوانوں میں مسلم لیگ نون کے موو کردہ اس الیکشن ایکٹ ترمیمی بل کو ووٹ کیا، اور پھر بات یہیں ختم نہیں ہو جاتی، پھر صدر مملکت جناب آصف علی زرداری نے اپنے گراں مایا دستخطوں سے اس ڈاکومنٹ کو نوازا، اور یوں یہ بل اب قانون کا حصہ بن گیا، الیکشن ایکٹ بن گیا یہ 2024، اور اس کا سارے کا سارا ملبہ مسلم لیگ نون پر آئے گا۔ کل جب مورخ تاریخ لکھ رہا ہوگا تو چونکہ پاکستان جیسے ملکوں میں ان پڑھ ملکوں کا مورخ بھی اندھا ہی ہوتا ہے، لہٰذا یہ کہا جائے گا کہ شہباز شریف کی حکومت نے، نون لیگ کی حکومت نے، جب شہباز شریف وزیر اعظم تھے، اور چونکہ شہباز شریف وزیر اعظم ہیں، لہٰذا انہوں نے سپریم کورٹ سے محاذرائی شروع کی، انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو نل اینڈ وائڈ کرنے کے لیے، سپریم کورٹ کے فیصلے کو اوور رائٹ کرنے کے لیے، بلڈوز کرنے کے لیے، انہوں نے یہ الیکشن ایکٹ ترمیمی بل منظور کیا۔ اور اب جب سپریم کورٹ کے ججز کا نزلہ گرے گا، جو کہ گمان غالب ہے کہ گرے گا، جب یہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف بھی ریویو پٹیشن میں جا چکی ہے، حکومت بھی ریویو پٹیشن میں جا چکی ہے، اور الیکشن کمیشن بھی ریویو پٹیشن میں جا چکا ہے۔ کتنی دیر یہ ریویو پٹیشن نہیں لگے گی، قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنے ہاتھ سے اختیار دے چکے ہیں، اب تین سینئر ججز کی کمیٹی فیصلہ کرے گی کون سا کیس لگانا ہے، کب نہیں لگانا، اور کب کیا کرنا ہے۔ جو پاورز تھے ایڈمنسٹریٹو پاورز سے چیف جسٹس کے، وہ خود 3 رکنی سینئر ججز کی کمیٹی کو دے چکے ہیں، لہٰذا ایونچولی تو یہ ریویو پٹیشن لگے گی ہی نا، اور جب یہ ریویو پٹیشن لگے گی تو پھر سپریم کورٹ کے ججز ظاہر ہے برہم ہوں گے کہ آپ چونکہ ایک انٹرسٹڈ ایک پارٹی ہیں، آپ چونکہ ایک فریق ہیں جس کے مفادات متاثر ہوتے ہیں سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے جو اس نے پاکستان تحریک انصاف المعروف سنی اتحاد کونسل کے حق میں دیا، تو آپ نے اپنے مفاد کے تحفظ کی خاطر آئین سازی کی، عوام کی فلاح و بہبود کو آپ نے پس پش ڈال دیا، عوامی مفاد کی خاطر نہیں بلکہ اپنے مفاد کی خاطر یہ قانون سازی کی۔ سپریم کورٹ کے پاس مکمل اختیار موجود ہے، وہ اس قانون کو اٹھا کے باہر پھینک سکتا ہے۔ اس قانون کے خلاف بھی رٹ کر چکی ہے تحریک انصاف دائر، سپریم کورٹ اس قانون کو اٹھا کر اگر باہر پھینک دیتا ہے تو پھر کیا ہوگا، پھر آپ دوبارہ کوئی نیا قانون بنائیں گے، پھر وہ بھی اسی طرح سے یہ گیم چلتی رہے گی سپریم کورٹ میں اور حکومت کے درمیان، اور یہ گیم نہیں چل سکتے آصف زرداری کے بغیر شہباز شریف اور مسلم لیگ نون کے اکابرین۔ لیکن اس کے باوجود سارا ملبہ مسلم لیگ نون پر گرے گا، کیونکہ آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ صرف کانسٹیٹیوشنل پوزیشنز لیں گے، وہ وفاقی کابینہ کا حصہ نہیں ہے، اور وہ کسی ایڈمنسٹریٹو پوسٹ پر بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ نہیں ہیں، لہٰذا اب نون لیگ اپنی طرف سے تو ٹائم لے رہی ہے، سپریم کورٹ کے ساتھ یہ جو کھیل کھیل رہی ہے چوہے بلی کا، کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو قانون سازی کے ذریعے اوور رائٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، یہ کام وہ جتنی دیر بھی کرتی رہے گی اتنی دیر سپریم کورٹ کے ججز کا غصہ بڑھتا رہے گا، اتنی دیر انہیں ٹائم ضرور ملتا رہے گا، لیکن اس کا الٹیمیٹ جو نقصان ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کو بھگتنا پڑے گا، نہ صرف سپریم کورٹ کی ناراضگی کی صورت میں، بلکہ عوام بھی اپنے دل میں گرا باندھتے جا رہے ہیں کہ ایک تو ہمارے مینڈیٹ کے برخلاف آپ زبردستی اقتدار میں آئے اہل قوت کی پشت پناہی سے، اور اس پہ تر رہا یہ
کہ اگر سپریم کورٹ عوامی مفاد کی پروٹیکشن میں کوئی آرڈر جاری کرتی ہے تو آپ اس کو بھی اپنی ناجائز پاور سے قانون سازی کے ذریعے بلڈوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. 2/3 میجارٹی تو آپ کے پاس ہے نہیں, آپ آئین میں تو ترمیم کر نہیں سکتے, لیکن آپ قانون میں ترامیم کر کے ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے سپریم کورٹ سے اور عوام سے لڑائی کا سارا جو اتاب ہے وہ عوام کی جانب سے آئے یا سپریم کورٹ کی جانب سے آئے, آج آئے یا 2 سال بعد آئے یا 6 ماہ بعد آئے گا مسلم لیگ نون پر, اور زرداری صاحب صاف بچ جائیں گے یہ کہہ کر کہ ہمارا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے, حکومت نے بل پیش کیا, ہم نے منظوری میں ان کا تھوڑا سا تعاون کر دیا, اور صدر تو مجبور ہوتا ہے جی, اس نے تو پارلیمنٹ کے قانون پر دستخط کرنے ہی ہوتے ہیں. اللہ اللہ خیر صلی اللہ, ہیڈس آف ٹو آصف زرداری صاحب, آپ چھا گئے.